بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، حق ٹی وی کے ہفتہ وار تحقیقی، اصلاحی اور علمی پروگرام RSTU یعنی رودز سوئٹس ٹروتھ یونیورسل کا میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک کیتھولک پادری فادر مسٹر ٹیری جونز کے ان اعتراضات کو ڈسکس کیا گیا تھا جو انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی شان میں گستاخی کے حوالے سے کہے تھے، اور RSTU کے بانی، اس نظریے کے محرک اور RSTU کے اس پروگرام کے مستقل مہمان خاص مقرر جناب الیاس ستار صاحب، جو ایک محقق ہیں، دانشور ہیں، آپ نے بہت سے مباحثے کیے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں۔ آپ نے مسٹر ٹیری جونز کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تم نعوذ باللہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے اور اس سے تمہیں اتنی دشمنی ہے کہ تم اسے نعوذ باللہ نظر آتش کرنے کی باتیں کرتے ہو اور اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کی جسارت کرتے ہو، تو کیوں نہ ایسا کر لیں کہ ہم دونوں عوام کی عدالت کے بجائے اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو اپنے دعوے میں تو اس پر اپنی لعنت برسا دے۔ یہ مباحثے کی پیشکش اس حوالے سے تھی کہ کیا قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یا نعوذ باللہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جناب الیاس ستار نے یہ پیشکش بھی کی کہ تم قرآن کریم فرقان حمید کو اگر سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پر اعتراض کرو، اس میں کوئی تضاد ڈھونڈ کر ہمیں بتاؤ، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ کہ قرآن کریم تضادات سے، تعارض سے، ہر قسم کے اختلافات سے بالکل مبرہ، بالکل لاریب کتاب ہے، مصفہ ہے، منزہ ہے۔ تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے تو تم اعتراضات پیش کرو، اور اگر تم کوئی تضاد ثابت کرو اور میں اس کا محض 2 ماہ میں جواب نہ دے پاؤں، خاموشی ہی اختیار کر لوں، تو میں تمہیں 1 کروڑ روپے بطور جرمانے کے پیش کروں گا۔ اور پھر یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اس طرح ایک مسلمان خادم اسلام ہونے کے ناطے، ایک ادنا مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ پیشکش کر رہا ہوں اپنے قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، تمہیں بھی جرت کرنی چاہیے کہ تم بھی اپنی بائبل کے حوالے سے کوئی ایسا سوال مجھ سے کرو تاکہ میں جواب دے پاؤں۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہمارا موضوع تھا کہ کیا قرآن کریم فرقان حمید بائبل سے ماخوذ ہے؟ مستشرقین، اسکالرز نے، یہود و نصارہ نے بار بار ان اعتراضات کو دہرایا ہے۔ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن کریم خود گھڑ لیا ہے، خود لکھ لیا ہے، یا آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، برقہ بن نوفل سے یا بحیرہ راہب سے یا کسی اور سے، یا نعوذ باللہ العیاذ باللہ استغفر اللہ کوئی آسیبی مخلوق آپ پر یہ چیزیں بھیجتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے اور آپ کہہ دیتے ہیں العیاذ باللہ۔ جب اس اعتراض کا جواب دے دیا گیا اور انہیں اچھی طرح بتا دیا گیا، مسکت جواب، جس کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا، تو انہوں نے ایک نئی بات کی، کہنے لگے ہاں جو الہامی باتیں قرآن کریم میں ہیں وہ بائبل سے ماخوذ ہیں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں یہ قصے جو تھے یہی اب قرآن کریم میں نعوذ باللہ آ گئے ہیں۔ اس پر محترم الیاس ستار صاحب نے گزشتہ پروگرام میں بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سی ایسی باتوں کی تصدیق آئی ہے جو بائبل میں تذکرہ کیا گیا ہے جن کا، لیکن بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن کے بارے میں بائبل بالکل خاموش ہے، حالانکہ وہ بہت اہم نوعیت کی باتیں ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید اس بارے میں بہت ڈیٹیل میں جا کر بہت خوبصورت انداز میں باتیں کرتا ہے۔ خاص طور پر جناب عبداللہ شیخ صاحب جو ایکس پادری ہیں، ان کا ایک جملہ ناظرین مجھے بہت پسند آیا کہ بائبل نے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان ہائے اقدس میں جو گستاخی کہہ لیجئے، عیب چینی کہہ لیجئے، نکتہ چینی کہہ لیجئے، میں نرم سے نرم الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، بائبل میں جن مندرجات میں کی گئی، قرآن کریم نے آ کر ان تمام کی تردید کر کے تمام انبیاء کرام کی عفت کو، عصمت کو، عظمت کو، پاکیزگی کو، پاکدامنی کو بیان کیا ہے۔ اور مقدسہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کا ایک جملہ بہت خوبصورت جملہ تھا ناظرین کہ بائبل میں تو شاید چند آیات بھی، کوئی ایک باب بھی نہ دکھایا جا سکے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں مقدسہ طیبہ طاہرہ مریم علیہ السلام جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم کہا کرتے ہیں، آپ کے بارے میں پوری صورت مبارکہ موجود ہے۔ لیکن آج گفتگو کریں گے اس موضوع پر انشاءاللہ، مزید اہم ترین نکات ہمارے یہ اسکالرز آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے کہ بائبل اور قرآن کریم میں آخر فرق کیا ہے۔
میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں محترم جناب الیاس ستار صاحب کو، جو کہ صدر انصت الاسلام ٹرسٹ کے مباحلہ اسپیشلسٹ ہیں، اسکالر ہیں، محقق ہیں، مناظر ہیں اور ایک بہت اچھے انسان ہیں کہ حق بات کو قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب سابق پادری ہیں اور خادم اسلام ہیں، آپ دونوں کو یہاں مبارکباد بھی ہو اور خوش آمدید بھی ہو۔ جناب الیاس ستار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں حق بات کو قبول کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہوں اور آگے بڑھانے میں بھی دیر نہیں کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، حق بات کو جیسا بھی ہو بولنا چاہیے، اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ سطح پر ہو، کم ہی ہو۔ جی تو حکمت بصیرت وہ اپنے جگہ۔ جی تو آج کا موضوع وہی ہے جو لاسٹ ویک بھی تھا، لیکن بہت سارے پوائنٹس ہیں اس موضوع میں، تو آج بھی چھوٹ جائیں گے جو بعد میں پورا بھی نہیں کریں گے، لیکن جو بہت ہی خوبصورت پوائنٹس ہیں اس میں سے کچھ آج انشاءاللہ بولوں گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، اور سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ ایک کتاب میں فی کتاب مکنون، یہ ایک کتاب میں چھپا ہوا ہے، اور وہ کتاب ایسا ہے کہ وہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں تورات زبور انجیل سارے اللہ کے کلام ہیں، جو بھی الہامی کتابیں جو ہم نے نام نہیں بھی سنا وہ بھی ہے اس میں، اور پتہ نہیں اللہ کا بہتر معلوم کیا کتاب کیا تقدیر ہے، وغیرہ۔ جی کیا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی کا حصہ ہے اور تورات زبور انجیل بھی اسی کا حصہ ہے۔ جی تو جو بھی اس کتاب کا توہین کرے تو یہ اس کتاب کا توہین کر رہا ہے جس میں تورات زبور انجیل بھی موجود ہے، جو لوح محفوظ میں ہے۔ جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر بائبل میں نہیں کیا ہے لیکن قرآن مجید میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ فی کتاب مکنون۔ تو لا یہ یمسہ الا المطہرون۔ جی تو یہ اس میں محفوظ کے ساتھ یہ بھی ہے، تو ادھر میں قرآن مجید کا توہین کرنا گویا کہ اس لوح محفوظ میں بھی قرآن کا توہین ہے، تو اس سے بھی کچھ گریز کرنا چاہیے۔ یہ اس کا ایمان نہیں ہے، لیکن میں اس کو ثبوت اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن بہت طریقے سے الہامی تو ثابت ہو گیا ہے، جی تم اس سے چڑھو یا کچھ بھی کرو، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ الہامی ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے نقطے جس کا تم جواب ہی نہیں دیتے ہو، ٹوٹل خاموشی اختیار کرتے ہو۔ ٹوٹل خاموشی اختیار کرتے ہو تو کچھ ہم لوگ کو بولنے دو، ورنہ خود بولو تم، ہم لوگ خاموش رہے تھوڑی دیر۔ تو یہ ایک نقطہ سے آج شروع کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بائبل میں توہین ہے کہ وہ زلیخا کے پاس آئے تھے اور خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرے کو کرنا ہے، یعنی توہین ہے، یہ بائبل ہی میں ہے کہ وہ عورت جو تھی وہ کر رہی تھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ کہانی یہ بتایا ہے کہ وہ جو ان کا جو وہ تھا جبہ تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جی تو قرآن شریف میں اس کا ایک دم اپوزٹ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زلیخا نے یہ شور مچایا کہ جب میں نے شور مچایا تو جبہ چھوڑ کے بھاگ گیا، حالانکہ قرآن شریف میں اپوزٹ ہے کہ وہ ان کا پیچھا کر رہی تھی اور ان کے قمیض کو پیچھے سے پکڑی، اور اس کے بعد پھر بات چیت بات تو بولا یہی ہے کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کا قصور ہے، سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ پیچھے سے پھٹا تھا تو ثابت ہوا کہ یہ بے قصور یوسف تھے۔ علیہ السلام بے قصور تھے، بے گناہ تھے، اور یہ سارا چال اس کا تھا، زلیخا کا تھا۔ تو اس سے قرآن مجید نے بہت خوبصورتی سے یہ ایک دلیل بھی دے دیا ہے، ایک ایسا لگتا ہے ڈیٹیکٹیو کہانی کے جیسا کہ پیچھے سے پھٹا ہو تو کس کا قصور، سامنے پھٹا کس کا قصور۔ تو یہ ایک خوبصورت بات بھی قرآن مجید نے بتایا، اور اس میں بہت ساری باتوں میں فرق ہے۔ یہ جو نقل کرنے کا جو الزام ہے، جی ایک تو یہی نقل کرنے کا الزام نہیں کہ جبہ تھا، ادھر میں قمیض ہے اور قمیض بھی پیچھے سے پھٹنے کا ذکر آ رہا ہے، اور ادھر میں چھوڑ کے بھاگنے کا پھٹنے کا ذکر ہی نہیں آ رہا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام قرآن مجید کے حوالے سے ان کے بھائیوں نے اجازت لے کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے، سیر کرا اور سیر کر اجازت لے کے
یعقوب علیہ السلام سے لے گئے اور ان کو کنواں میں ڈال دیا، اور کنواں میں ڈال دیا. پھر ایک قافلہ آیا ہے لوگوں کا، اور وہ پانی کے لیے کنویں کے پاس گئے، اور پانی کا جب وہ ڈرا کرنے کے لیے، پانی باہر نکالنے کے لیے کوشش کی، تو بولے خوشخبری ہے کہ یہاں تو ایک نوجوان مل گیا. پھر اس کو لے کے مصر میں جا کے بیچ دیا. بائبل میں اپوزٹ ہے. بائبل میں یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا کہ تمہارے بھائی لوگ شیچم یا کہاں پر ہی گئے ہوئے ہیں، وہاں پر ہی وہ اپنا بکری وغیرہ کا، دمبا کا کیا حال چال ہے وہ دیکھ کے آؤ، اور وہ لوگ بھی کھیت ویت کا بھی کیا حال ہے دیکھ کے آؤ، پھر خبر دو میرے کو. تو وہ گئے، اور جب ان کے قریب پہنچے، وہ دوسرے جگہ میں تھے، وہاں چلے گئے، شیچم سے جا چکے تھے، تو ادھر گئے تو دور سے وہ لوگ دیکھ کے پہچان لیا اور پروگرام بنائے کہ اس کو قتل کرو. بعد میں پروگرام تبدیل کر دیا کہ کنویں میں ڈال دو، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو یہ خود کنواں سے اس کو نکالے اور ان کو بیچے. اچھا، اتنا فرق ہے. بہت فرق ہے. یعنی وہ تو پانی کے نکالنے گئے تو ان کو ملا اور وہ دیکھے. تو یہ اس قسم کے دو کتاب اگر ہو جی، اور پھر اگر الزام لگائے تو نقل کا، تو کمی ہے عقل کا. واہ واہ واہ. الزام نقل کا، کمی ہے نقل عقل کا. بہت خوب ہے نا. اور اس پہ کرسچن لوگ کو افسوس کرنا چاہیے، ان تمام یہودی لوگوں کو پر یہ الزام ہے. افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء حضرات اس قسم کا الزام کیوں لگائے کہ آج ہم کو ذلیل ہونا ہو رہا ہے. کہ اس قسم کے جب باتیں آ رہی ہیں تو یہ تو بہت خراب بات ہے. یہ ہم لوگ کیسا بات کریں. مذہب میں زور ہونا چاہیے سچائی کے اوپر. روزی سویٹس تو ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں سچائی ہے، اس میں سودا نہیں کرنا چاہیے. روزیز کلو کی جگہ پہ ایک پاؤ لے جاؤ الگ بات ہے، لیکن ترت پورا کلو ہونا چاہیے، ترت آدھا کلو والا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت قیمتی بات ہے مذہب میں، اور قیامت کے دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس تروت میں کسی قسم کا یہ نہیں کرنا چاہیے، سودا بازی نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح بات ہے وہی ہونا چاہیے. تو یہ بہت مزیدار بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جی کیا بول رہے تھے کہ یہ دو کتنا اپوزٹ بات ہے. اور اس کے بعد جب وہ زلیخا کے ساتھ ہوتا ہے اس میں بھی کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں. لیکن ایک اور مزے کی بات ہے کہ بائبل میں ان کے جبہ کا ذکر آ گیا پہلے، اور اس کے پہلے جب وہ بھائی لوگ ان کے لبادہ کو ایک بکری کا بچہ مار کر ذبح کر اس اور لبادہ کو لہو میں ترک کیا اور ابا جان کے پاس لے گئے کہ بھئی یہ کوئی جانور ان کو کھا گئی، بھیڑیا کھا گیا. جی. اور یہ خون ثبوت کے طور پر لے گئے. تو کیا بتا رہے تھے اس میں، ہاں یہ شرٹ کا ذکر کر رہے تھے ہم، خون پہ آگے بڑھ گئے. تو یہ شرٹ کا ایک تو وہ بھائیوں کے زمانے کا ذکر آیا، دوسرا زلیخا کے ٹائم میں آیا جبہ کا. ٹھیک ہے. دو دفعہ ذکر آ گیا، یعنی ایک قسم کا سمجھے کہ اوپر کا جو ڈریس تھا اس کا آ گیا. لیکن قرآن شریف میں 3 دفعہ ذکر آ رہا ہے. ایک تو بھائیوں نے جو اس میں خون لپٹ کے لے کے گیا قمیص پہ، اور تینوں دفعہ قمیص کا بات آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی نقل سے بہت دور ہے. بالکل. قمیص کا 3 دفعہ ذکر آتا ہے، حالانکہ اس میں 2 دفعہ ذکر آیا، زلیخا تک محدود ہو گیا. ادھر میں بھائیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ قمیص میں خون ملا کے دیے. جی. پھر زلیخا کے ٹائم میں آ رہا ہے کہ پیچھے سے قمیص پھٹنے کا. جی. اور تیسرا آتا ہے کہ جب وہ بھائی واپس آئے تو یوسف علیہ السلام اپنا قمیص دیے اور بولے میرے ابا کے منہ پہ رکھنا تو ان کی بنائی واپس آ جائے گی، پلٹ آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا ایک ایکسٹرا ہے. یہ تیسرا جو ہے یہ آخری کتاب میں آخری جو مثال آخری تذکرہ جو آیا قمیص کا وہ آخری کتاب میں آیا. اور اس لیے آخری کتاب میں آیا کہ پہلے بھائی کا دھوکہ ختم ہو گیا، پھر بیوی عورت کا فریب ختم ہو گیا، اب ایک نبی کا معجزہ آ گیا. سبحان اللہ. اور دنیا میں ایک وہ ہو گیا کہ بنائی واپس آیا. تو یہ آخری کتاب میں بنائی کا ذکر آ گیا کہ بنائی جیسا یعقوب علیہ السلام کو آیا ہے تو یوسف علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے جس کا میں نے مضمون بھی لکھا ہے کہ اس سے دوبارہ دنیا میں بنائی آ جائے. وہ معجزہ یہ ہے کہ
قرآن شریف میں فرعون کا تو ذکر ہے جی، لیکن بائبل میں ایک ہی جسم مبارک کو محفوظ رکھنے کا ذکر ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، جن کے شرٹ سے والد صاحب کا بنائی واپس آیا، اللہ کے حکم سے، جی ہے نا؟ جی، اچھا، اب یہ یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو 110 سال کی عمر میں انہوں نے وصیت کیا کہ میرا جسم کو مبارک کو محفوظ کر کے رکھو، اور جب تمہیں نجات ملے گا تو میرا جسم مبارک بھی ساتھ لے جانا۔ تو جب نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا بنی اسرائیل کو، جو بنی نجات اسرائیل ملی کو، فرعون کے ہاں، مظالم سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں نجات ملا 400 سال بعد۔ تو جب یہ جا رہے تھے فرعون کا لاش ان کے ساتھ گیا تو پیچھے سے فرعون آیا، وہ غرق ہو گیا۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کا کہ مصر میں تابوت میں ان کے جسم مبارک کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا جسم مبارک بھی ساتھ لے گا۔ اور قرآن سے جو ثابت ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ 2000 سال ڈوبنے کے فرعون کے غرق ہونے کے 2000 سال بعد اچانک دنیا کو بتایا کہ اس کا جسم محفوظ ہے، اور 1300 آنے سال والوں کے بتایا، لیے نشانی ہے۔ ہاں، اور 1300 سال بعد بتایا۔ تو بائبل بھی اس معجزے میں اپنی شرکت اس طریقے سے کر دی کہ جدھر قرآن کا بتایا ہوا فرعون کا لاش محفوظ رکھا گیا، ادھر بائبل کا بتایا ہوا محفوظ کیا ہوا جسم مبارک یوسف علیہ السلام کا اسی معجزے راستے سے اسی وقت گزرا، اور منٹوں بعد اسی کا پیچھا کرتے ہوئے قرآن کا بتایا ہوا فرعون کا لاش کا ابتدا ہوا۔ واہ، یعنی ایک لاش فرعون کا یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کا پیچھا کرتے ہوئے ڈوبا۔ یعنی بائبل نے یوں بتایا کہ جب میرا بتایا ہوا یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک ایک معجزاتی راستے سے گزرے گا، اسی وقت دوسرا فرعون پیچھا کرتے آئے گا، اس کے لاش بھی محفوظ کیا جائے گا۔ جس کتاب میں اس کے لاش کے محفوظ رکھنے کا ذکر ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ہم دونوں کتاب اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں بولنے کا مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو شرٹ سے ان کے والد صاحب کا بینائی پلٹ کے آ گیا، تو اب یہ دنیا کو بھی بینائی ملے گی یوسف علیہ السلام کو اگر جسم مبارک کا اچھے سے غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ قرآن اور بائبل میں ایک مشترکہ بات بھی ہے کہ جب پورے دنیا کے ہسٹری میں 2 نبی ایسے گزرے جن کو بچپن اور لڑکپن میں، بائبل میں آتا ہے کہ 17 سال کے تھے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے کے تھے، تو ایک کو کنواں میں ڈالا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا۔ قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی یہ کہانی ہے۔ اب پہلے تو سمجھتے تھے کہ یہ سوتیلے بھائی لوگ جلن حسد سے ان کو کنویں میں ڈال دیے اور فرعون کے ڈر سے ان کی ماں دریا میں ڈال دیے۔ دونوں باتیں صحیح بھی اپنے جگہ، لیکن اس سے ایک منصوبہ بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو کنواں میں ڈالا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کو تابوت کے اندر رکھا گیا، اور جس کو دریا میں ڈالا گیا تھا اس کو تابوت کے نیچے کاندھا دے کے لے گیا۔ یعنی دریا والا تابوت کے نیچے اور کنواں والا تابوت کے اندر، اور 400 سال کا فرق، کوئی یہ نہیں کہ اسی زمانے کی بات ہے۔ 400 سال میں نے ابھی صاحب مغل کا دور کبھی لمبا عرصہ ہے، یعنی 4 صدیاں، ہاں 4 صدیاں کافی ہوتی ہے، نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا شرٹ جو تھا، اس سے میرا خیال ہے کہ یہ بھی بنائی ہے، کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک بنائی کا ابتدا ہو گیا ہے۔ انٹرفیت میں یوسف علیہ السلام کا جو شرٹ ہے وہ بہت زبردست بات ہے۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا ایک آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ ایک آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، انہیں ذرا شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بھائی محمد اور بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سارے ماشاء اللہ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، ہم بغیر سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے۔ عبداللہ بھائی بھی آپ کے آتے ہیں اور مجھے دیکھ کے بہت دل خوش ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے آپ سے کہ بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو؟ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ کال کرنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔
جی ریاست طرف سوال تو ہم لیں گے ابھی، لیکن پہلے یہ مکمل ہاں نہیں صحیح بات. جی اچھا دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جیسا نوح علیہ السلام ہے، بائبل میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی پوری فیملی اس کشتی میں تھی. ان کا بیٹا بھی تھا، بیوی تھی اور 3 بیٹے تھے، اور تینوں بیٹے کی بیویاں بھی تھیں، اور باہر کے لوگ نہیں تھے. اچھا. قرآن شریف میں ہے کہ ان کا بیٹا ایک غرق ہوا تھا، نمبر 1. جی سارے بیٹے نہیں تھے، جتنے بھی تھے ایک تو ضرور غرق ہوا تھا. بالکل. اور دوسرا پوائنٹ قرآن شریف میں یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی فیملی کے علاوہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. اب بائبل چونکہ صرف نوح علیہ السلام کی فیملی کو رکھا ہے، تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ ان کے جو 3 بیٹے تھے وہ اینسسٹرز ہیں آف آل پیپل، اور یعنی جتنے لوگ جو ہے نسل یہ انہی سے چل رہا ہے. اور اسی لیے آدم ثانی بھی بولتے ہیں نوح علیہ السلام کو. جی بالکل. لیکن قرآن شریف میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے بھی بیٹے ہیں دنیا میں. بالکل. اس کا سورہ مریم میں بھی آتا ہے، اور اس کا آیت نمبر 58 ہے. بائبل میں جانوروں کا ہے تذکرہ؟ ہاں جانوروں کا بھی ہے، میں بتا رہا ہوں، اس پہ وہ لکھا ہوا ہے. جی 58 نمبر آیت ہے سورہ مریم کا. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کی کشتی پر سوار کیا تھا. اور یہ فیملی کے علاوہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی آیت میں لکھا ہے کہ فیملی کا ذکر آ گیا اس کے بعد. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے تو بہت قلیل تھے. بالکل. تو آدم ثانی پھر نوح علیہ السلام قرآن کی روح سے نہیں ہوتے ہیں، بائبل کے آیتوں کے اعتبار سے وہ اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ چونکہ صرف ایک ہی فیملی تھا اور کوئی تھا نہیں، تو وہ آدم ثانی یعنی ان سے اب چل رہا ہے. دوسرا ایک آپ کی یہاں سے کال کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحیح جو کہتے ہیں کرامتی کے دین رکھنا چاہیے، مسلمان کہتے ہیں سوال میرا یہ. آپ کی کال میرا خیال ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی اچھا تیسرا ایک مثال یہ ہے، اس کے بعد ایک اور مثال دوں گا اس کے بعد. جی ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کو کرسچن اور یہودی دونوں مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنا محبت اس کے پر ڈالا. جی ہاں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو صرف حوالے کے لیے ہم لوگوں کے قرآن شریف میں ہے ان کا حوالہ، اور یہودی کا تو باقاعدہ تورات ان کا کتاب ہے، اور اس میں ان کے موت کا بھی ذکر ہے، لیکن اس میں بھی یہ نقطہ نہیں آیا ہے. واہ واہ واہ، کیا سمجھے؟ سبحان اللہ. جس میں پیدائش سے لے کے موت تک کا ذکر ہے، خروج کا سب کچھ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی بات بتایا وَأَلْقَيْتُ محبت، میں نے تمہارے پر اپنا محبت ڈالا، واہ، اس کا ذکر مسلمانوں نے یہود کو اور کرسچن کو دیا. کم از کم اس نقطے پر تو قرآن سے محبت کرو. واہ واہ واہ، بہت خوب. اللہ کے محبت کے خاطر اس اللہ کے محبت کے آیت میں محبت کرو. واہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے نا. اچھا پھر ایک اور نقطہ ہے کہ قرآن مجید میں بڑا کلیئر ہے آیت کہ اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ تھے. بے شک. اور یہ بھی ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے تو وہ اکلوٹے بھی تھے. بائبل میں اس کا الٹا ہے کہ ذبی اللہ اسحاق علیہ السلام کو بول رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں پھر بتا رہا ہے کہ وہ اکلوٹے بھی تھے، حالانکہ وہ میں نے پہلے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ اکلوٹے نہیں مسلمانوں تھے. کا بھی نظریہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، آپ نے ان کی بھی تصدیق اس کی بھی وہ اب کلیئر ہو گیا بات. کلیئر ہو گئے وہ لوگ. اب بات ختم کرنے کے پہلے ہم ایک ایسا جگہ میرے پاس ہے جس میں سب کو دعوت دے رہا ہوں. سبحان اللہ. مسلمانوں کو بھی، ہندو کو بھی، کرسچن کو بھی، یہودی کو بھی، اور دہریہ وغیرہ سب کو، بدھسٹ کو بھی، سب کو، اپنے آپ کو بھی. اپنے آپ کو بھی. ٹھیک ہے. جو دعوت دے رہا ہوں ہاں میزبان تو نہیں ہے، میں بھی مہمان ہوں گا ادھر. ٹھیک ہے. بات صحیح بول رہے ہو. وہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے سے ساتھ نیکی میں کمپٹیشن کرو، اللہ کے مغفرت کی طرف بھاگو اور ایک جنت کی طرف بھاگو جس کا وسعت آسمان. بات ہے یہ ہم ابھی تھوڑی تفصیل سے سنتے ہیں اس کو. مولانا جمیل اعوان صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں اعوان صاحب آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، کیسا لگ رہا ہے آپ کو گفتگو؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے، قرآن کے حوالے سے آپ کا بڑا اچھا موضوع چل رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو وہ کتاب ہے، ساری کتابیں نازل ہوئی، لیکن ساری کتابوں کو نازل کرنے کا اور قرآن کے آنے کا تو علیحدہ موضوع تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کو کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کو کہ آپ مکہ میں بیٹھیں اور قرآن بھیجا جائے گا یا مدینے میں بیٹھیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ قرآن جہاں اللہ کے نبی جائیں گے قرآن پیچھے جائے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تورات نازل ہوئی یا انجیل نازل ہوئی، اس طریقے سے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے. سبحان اللہ. ان کتابوں کو تو اتارنے کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم پیغمبر ایک جگہ میں بیٹھ جاؤ، تمہیں یہی کتاب ملے گی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم 40 دن کا چلہ کاٹو، لیکن کوئی ٹوٹ میں بلایا 40 دن کے لیے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ساری کتابوں کی سردار بنا دیا. لہذا مسئلہ یہ ہے جو اس سے محبت کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو محبت نہیں کرے گا وہ جہنم ملے گی. بہت بہت شکریہ. بے شک اس کی اللہ رب العالمین نے جو ہے تو یہ اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ پوری دنیا کی یہود و نصارہ اگر اس کو اس کی بے حرمتی کرنا چاہے تو اس کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی، یقیناً، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ اٹھایا ہوا. بہت بہت شکریہ مولانا جمیل اعوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا راولپنڈی سے. جنت کی بات ہے. ہاں، جنت کی بات یہ تھی کہ یہ جنت اتنا بڑا ہے جس کے طرف میں دعوت دے رہا ہوں جی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. واہ. تو یہ جنت کی طرف اتنا جگہ ہے اس میں کہ یہ پورے دنیا بھی فٹ ہو جائے تو بہت کم پڑے گا. بے شک، اتنا بڑا ہے، آسمان اور زمین کے وسعت کے برابر. بے شک. تو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس قرآن سے محبت کرو، اور جو آپ نے شروع میں بتا بھی دیا کہ میں نے تو ایک تضاد پہ بولا کہ ثابت کر دو، میں 2 مہینے میں رد نہیں کروں یا خاموشی اختیار کروں. یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جائیں گے اور بھول جائیں گے کہ چیلنج دیا، اگنور کر دیں گے، چھپ جائیں گے. خاموشی میں بھی 2 کروڑ کا 2 مہینے کے خاموشی میں بھی 1 کروڑ کا جرمانہ دوں گا. تو یہ جنت جو اتنا بڑا ہے یہ آخری کتاب میں آیا ہے، اس کا تذکرہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں یہ پوچھتا ہوں، اتنے بڑے جنت کا تذکرہ کا سائز کیوں نہیں کیا؟ نوح علیہ السلام کے کشتی کا سائز تو ہے ذکر اس میں کہ اتنا لمبا ہو، اتنا چوڑا ہو، اتنا اونچا ہو. جنت کی وسعتوں کا نہیں ہے، جنت کے وسعت کا نہیں ہے، یہ ہماری کتاب میں ہے. تو ایک ہی تو کتاب ہے جس میں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اتنا کیا سائز ہے؟ اس کو تم جلا دو گے تو اپنا آنے والے گھر کو جلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آ جاؤ. بہت خوب. قبل اس کے کہ قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے. وہ کیا ہے آپ کا جملہ؟ بغیر ہوش کے نو یور فیتھ بیفور یور فیٹ. اپنے ایمان کو جانو اپنے انجام سے پہلے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت گفتگو کی، اور آخر میں جو جنت کا تذکرہ کیا بہت خوبصورت انداز میں کیا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. ہم سب جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے پناہ چاہتے ہیں. محمد عبداللہ شیخ صاحب، کل ایک گفتگو ہماری چل رہی تھی، ایک ریسرچ کا ایک فورم تھا، اور وہاں کسی نے سوال کیا، آپ سے عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے اور بہت خوبصورت جواب ہے اس کا، بہت ایمان افروز جواب ہے کہ آپ تو بائبل پڑھتے تھے، بائبل پڑھاتے تھے، قرآن سے تو آپ بھی دشمنی اسی طرح کرتے تھے جس طرح آج مسٹر ٹیری جونز وغیرہ کر رہے ہیں. آپ آخر قرآن کے خادم کیسے ہو گئے؟ آپ کو قرآن نے کیسے اپنے قابو میں کر لیا؟ کیا فرق ہے بائبل اور قرآن میں کہ بائبل کو چھوڑ کر قرآن کو تھام لیا، اور اب بائبل اٹھاتے ہیں تو اس لیے کہ قرآن کی تصدیق کی جائے؟ الحمدللہ. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹیری جونز کی طرح کی دشمنی رکھتے تھے. ٹیری جونز بیوقوف آدمی ہے پوری عیسائی دنیا کے نظر میں. جو سمجھدار لوگ ہیں ان سب کی نظر میں کہ یہ ایک بیوقوفانہ سی اس کا عمل ہے، اور اس میں نہ عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ عقل مند آدمی ایسے کام نہیں کرتا.
اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو اور دوسرے اس طرح کے کام کرنے والے عقلمند سمجھتے تھے کہ ہم کام تو کرتے تھے لیکن واضح طور پر نہیں، یعنی کام تو واقعی قرآن کے خلاف تھا لیکن اس طرح واضح طور پر نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ آپ نے سچ کہا کہ ہم دشمنی کرنے والے تھے، اور یہ سچ ہے، اور ہم نے بچپن سے لے کر جب بھی ہم اور آگے جب پڑھا میں تو کرسچنٹی میں ہر جگہ یہ رہتا تھا کہ ہم نے ایک جملہ اپنے استادوں سے بھی ہمیشہ سیکھا۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے سیمنری میں کہ خدا اپنے دشمنوں سے لڑتا نہیں ہے، انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری میں ان سے کیا، یہ مجھ سے کیا دشمنی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی بدلے لیے جائیں یا ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جائے۔ خدا یہ کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، وہی اس کے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معاملہ اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو بعض اوقات میں یہی کہتا ہوں کہ ہاں استاد یہ صحیح کہا کرتے تھے کہ واقعی اللہ نے تو دیکھا کہ یہ جو پادری ایمینوئل جون ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس کی کیا اوقات ہے کہ اس سے ہم کوئی بدلے لیں، یا اللہ نے یہ کہا کہ چلو اس سے ایک ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ اس سے دوستی کر لی جائے۔ اچھا، آپ دعا بھی تو کوئی مانگتے تھے کہ دعا مانگتے تھے، جی، یہ دعا ہوتی تھی کہ اے خدا ہم پر حق کو ظاہر کر، یہ دعا ہمیشہ رہی میری، ٹھیک ہے، میری اور میرے گھر والوں کی، کہ ہم پر حق کو آشکارا کر، ہم پر سچائی کو واضح کر، ہم پہ سچائی کو ظاہر کر۔ اسی زمانے میں آپ کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو آپ کنفیوز کر دیں جی ہاں، یا ان کو عیسائی بنا لیں۔ جی، یہ کنفیوز یہ کرنا کام زیادہ ضروری کام تھا۔ کر رہے تھے آپ۔ عیسائی بنانا اتنا اہم نہیں تھا جتنا کنفیوز کرنا تھا، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کو کنفیوز اس طرح سے کر دیا جائے اسلام کے بارے میں، بانی اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، جی جی، اس طرح سے کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان کہلانا شرمناک بات ہے، اللہ، یعنی یہاں تک وہ سوچ رکھیں۔ اور آج بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جی جی جی، جو کسی نہ کسی حوالے سے بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نعوذ باللہ دین کو تانا سمجھتے ہیں۔ تانا سمجھ کے۔ جی، بالکل ایسا ہم نے ایک طریقہ کار تھا، وقت آئے گا انشاءاللہ لوگوں پر آشکارا کرتے جائیں گے، ظاہر کریں گے کہ کون سے طریقے تھے، لیکن بہرحال جاری رہے گی۔ شیخ صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون صاحب فرما رہے ہیں، کیا اسم شریف ہے؟ میرا نام جی محمد سلیم ہے، لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی سلیم صاحب، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عیسائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کافی پہلے کہ عیسائی لوگ جب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں یہ اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں یا کوئی ایسے کے الفاظ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دیتا ہوں اس حوالے سے۔ الیاس اتار صاحب کا باقاعدہ طور پر اس پر ایک میرے خیال 2-3 پروگرام میں آپ نے بات کی ہے، اور آپ کا آرٹیکلز بھی ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں www.canyouanswer.com اس پہ آپ انشاءاللہ جائیں، یا آپ rstu.net پر اگر آپ ہمیں ای میل کریں انشاءاللہ تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کاپی بھی بھیجیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی شیخ صاحب، سو بہرحال میں آپ کام کر رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ تاکہ کوئی اعتراض مل جائے کسی شخص کے چیلنج کے جواب میں۔ یہ مسلمان کا چیلنج تھا کہ اس میں کوئی تضاد موجود نہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے چیلنج کیا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور میں نے اس پر ریسرچ کی، قرآن پڑھنے لگا کہ تضاد ملے گا تو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ جس وقت میں یہ کوشش میں مصروف تھا، اور جس دن میں نے زیادہ زور لگایا، اپنے بیوی بچوں کو لگایا کہ سب روزہ رکھیں اور دعا کریں، اور پھر میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں کو تضاد ملے گا، تو اس دوران یہ دعا بھی کر لی دوبارہ سے کہ حق کو واضح کر، حق کو، سچائی کو ظاہر کر۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، ہدایت دی جاتی ہے اس جانب اسے جو تمنا اور آرزو رکھ کر رجوع کرتا ہے۔ یعنی روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو کوشش بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، یہ دعا تھی۔ اور حق ظاہر کر، اب حق ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہے بار بار کہ حق یہ ہوگا کہ قرآن میں کوئی تضاد ملے گا، ٹھیک ہے، یہ حق ہوگا۔ ہمارے ذہن میں جو دعا ہے اور خیال ہے اس میں یہی تھا۔ قرآن پڑھ رہا تھا، کافی پڑھا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کوئی تضاد کچھ محسوس کیے اپنے طور پر اور اس پر بات کرتے تھے، لیکن اس کو آگے نہیں بڑھا سکا۔ میں نے سوچا کہ یہ اتنے خاص نہیں ہے، کچھ اور مل جائے۔ تو پھر دوبارہ جب مطالعہ کیا اور دعا کرتے رہے، اور مطالعے میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 109 جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت، ایمان والوں، اہل کتاب کی اکثریت اپنے دل کی حسد کے سبب سے یہ خیال کرتی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے یا تمہارے ایمان سے پھیر دے۔ جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو وہی بات میرے ذہن میں تھی، میرے ذہن میں وہ خاندان تھا کہ میں ان کو ان کے ایمان سے نکال دوں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ میں نے کتاب میں پڑھا، سامنے رکھا ہوا، تو میرے ذہن میں آیا کہ اسے کس نے بتایا؟
फौरन एक सवाल उठा मेरे जहन में कि इससे किसने बताया। इसे इसलिए कहा मैंने कि मैं ये समझता था, या पूरी दुनिया हमारी ये समझती थी कम्युनिटी, कि कुरान इल्हामी किताब नहीं है। ठीक है। ये मुसलमानों के नबी ने वर्का बिन नौफल के साथ मिलकर लिखा। ठीक है। जिसकी वजह से आज बहुत सारे एतराजात जहनों में लोगों के हैं, क्योंकि वाज़ेह नहीं है तस्वीर। ये इल्जाम उनका इल्जाम है ना, और ये ख्याल है उनके अंदर एक गलत सी तालीम जो परवरिश पा गई, रासिख हो गई है, रासिख हो गई। इसकी वजह से उनको कुरान की अहमियत का अंदाजा नहीं हो पाता। ठीक है। असल बात यह है। तो मेरे जहन में भी आया कि इसे किसने बताया। अब यहां मुराद अल्लाह नहीं था, मुराद यह थी कि एक नबी का लिखा हुआ है, चाहे वो नबी सच्चे या झूठे अलग कहानी थी, सोच और थी। ठीक है। लेकिन यह था कि किसी भी नबी इतने 100 साल 14 साल पुरानी इतनी पेशनगोई कैसे कर सकता है कि कोई ऐसा करे। ठीक है। सो बहरहाल उसके बाद हमने कुछ तहकीक की, मेरे जहन में आया कि मुसलमानों ने इसमें तहरीफ कर दी। तहकीक के बाद ये पता चला, बड़े माहिर जो मुहक्किक थे, अरबी के बड़े माहिर लोग जो पादरी थे, उन्होंने तहकीक की। तहकीक से एक नतीजा सामने आया, वो ये था कि बहुत कदीम तरीन नुस्खों को देखा गया। उनमें से एक बात मिली है कि बाज नुस्खों में कातिबों की गलतियां मिली हैं जो इतनी काबिल गिरफ्त नहीं है जिनको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन एक चीज वाज़े आई है कि कदीम तरीन नुस्खा कुरान का और जदीद तरीन नुस्खा, इसमें कोई तिल बराबर भी, जरा भी कोई फर्क नहीं है। सुभान अल्लाह। जब यह बात हमारे सामने आई कि इसमें फर्क नहीं, तो मेरे मुंह से उसी वक्त निकला कि अगर इसमें फर्क नहीं है, 1400 साल से आज तक इसमें फर्क नहीं, फिर ये इंसान का कलाम नहीं, ये इल्हामी किताब है। सुभान अल्लाह। फिर इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये बुनियाद बनी मेरी। फिर आपने जिक्र किया अपनी अहलिया से, मैंने अपनी मिसेस से, अपनी बीवी से बताया उसे कि ये तो इल्हामी अभी आप किताब- डिस्कस कर रहे हैं खाली कि ये क्या हो गया। जी हाँ, ये बातें हो रही थी आपस में जी। कि ये क्या हो गया, ये तो इल्हामी किताब है। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बार पूछा, आप यकीन करते हैं, आपको यकीन है? मैंने कहा हाँ मुझे यकीन है। तो उन्होंने कहा अगर आपको यकीन है ना, तो फिर ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा आपने कलमा पढ़ लिया? तो फौरन उन्होंने उसी वक्त मुझसे पूछा आपने नहीं पढ़ा? वाह। तो फिर इस बात का फैसला अब होगा कि आपको और मुझे साथ रहना है या नहीं। वाह। यानी कलमे की बुनियाद पर ही हमारा साथ होगा, वरना नहीं। सुभान अल्लाह। उन्होंने वाज़ेह कह दिया। मैंने कहा इतनी ये अभी कलमा तुमने अपनी मर्जी से पढ़ लिया, किसी को तस्दीक नहीं, और मुझसे ये मुतालबा कि अब हमारा रहना इसी तौर पर होगा, सुभान यानी इसी बुनियाद पर होगा कि कलमा पढ़ोगे तो इकट्ठे रहेंगे, वरना आपका और मेरा रास्ता, उन्होंने कह दिया कि आपका और हमारा रास्ता अलग। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये क्लियर हो गया। हालांकि नहीं पढ़ा था उसने इस वक्त, ठीक है। लेकिन ये बस यही बुनियाद रही। कुरान वो किताब है, कल इलियास सत्तार साहब कह रहे थे कि बहुत से लोगों ने कहा जी कि हम कुरान को पढ़कर तब्दील हुए हैं, ये सच है। लेकिन मैं एक और बात थी जो कल वहां रह गई थी, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ये था वो नुक्ता जो आप कल पूछ रहे थे। गैर मुस्लिम लोग जो हैं जी। वो तो कुरान पढ़कर मुसलमान हुए, लेकिन आपने बहुत सारे मुसलमानों के बारे में सुना होगा, नाम नेहाद मुसलमान जो ईसाई बन गए या दूसरे दीन में चले गए। तो कभी उनसे आपने पूछा कि क्यों आपने ये अपना दीन इस्लाम क्यों छोड़ा? तो जवाब पता क्या आया? हम पूछते थे, पादरियों के पास लोग आते थे, हम पूछते थे क्यों छोड़ा? कुरान पढ़कर। कुरान की वो बात सच साबित हुई कि यहीं से जो है हिदायत भी मिल जाती है, और इसे ना समझा तो गुमराह भी हो जाता है। ठीक है। यानी वाज़ेह हो गया कि ये सबूत, हम उसको सुनकर हैरान हो जाते थे कि लोग तो कुरान पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, ये कुरान पढ़कर जो है वो दीन छोड़ आया। ये हैरत अंगेज बात थी। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। जी, नहीं समझ सका, उसके समझ में नहीं आया, सो उसने छोड़ दिया उसको। लेकिन जिसको समझ आता है वो इसके बिना रह नहीं सकता, ये पक्की बात है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद तो एक जज्बा होता है अजीब व गरीब किस्म का, लेकिन ऐसे मुसलमान भी तो आपने पहले भी देखे होंगे, आप आखिरकार यहीं पर पले बड़े, यहीं जवान हुए, अब भी देख रहे हैं जो कुरान पढ़ते ही नहीं है। जी हाँ, कुरान से बिल्कुल। कोई ताल्लुक नहीं। क्या दिल कहता है आपका? बड़ा दिल दुखता है वो ऐसे लोगों को देखकर, हकीकतन ऐसा देख के ऐसा महसूस करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब अगर किसी शख्स को मैं पाता हूं ना, तो मुसलमानों में उस शख्स को जो इस कुरान से वाकिफ नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत जुमला, बहुत खूबसूरत। अब हम जाएंगे अब्दुल साहब, जो सवाल आया है, एक सवाल बाइबल के हवाले से, कि बाइबल में कहीं कोई तस्करा मिलता है कि हज़रत ईसा ने ऐसा कहा हो कि मैं खुदा हूं, नऊज़ुबिल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का रास्ता रोक दिया था। सुभान अल्लाह। रास्ता रोक दिया, अंजील में ये है। मुख्तसर कर हमारा हाँ, मुख्तसर, बिल्कुल। अंजील में, यूहन्ना की अंजील है, इसका 17वां बाब है। ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं यूहन्ना की अंजील के बारे में, कि यूहन्ना की अंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में, अब तमाम ईसाई दुनिया मानती है कि ये यूहन्ना की अंजील जो है वो सच्ची और बरहक है, ठीक है।
अब उनके अकीदे के मुताबिक सच्ची अंजील है। इस अंजील में लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को, यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम, बार बार अपने आप को कहा इब्ने आदम, इब्ने आदम, यानी उन्होंने बता दिया कि मैं आदम का बेटा, आदम की ही औलाद हूं, इंसान हूं। बहुत खूब। अच्छा, अब जो रास्ता रोका है उन्होंने कि लोग मुझे खुदा ना कहें और खुदा समझकर इबादत ना करें, उन्होंने रास्ता रोक लिया। 17 बाब यूहन्ना के इंजील उसकी 3री आयत में लिखा है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को, वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी किसमें है? खुदाए वाहिद और बरहक को। सुभान, ये आप आगे सुना रहे हैं जी, इसमें से पढ़कर सुनाया आपने? इसमें पढ़ के सुनाया मैंने यूहन्ना के इंजील से। बहुत खूब। खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। अब लाजमी सीधा मामला हो गया कि उन्होंने ये कि उनको खुदा ना समझा जाए, वो खुदा नहीं है। उन्होंने वाज़े कर दिया कि खुदा वाहिद और बरहक एक है, मैं उनकी तरफ से भेजा गया हूं, यानी नबी। बहुत खूब, भेजा हुआ हूं। रास्ता बंद हो गया। अब यहां पर कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा कि मेरी इबादत करो और मैं खुदा हूं, कहीं वो खुदा नहीं थे। उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया इस बात का और इस नजरिए का। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत तहकीकी और इल्मी मवाद माशाअल्लाह आज आपने समाअत फरमाया। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मोहतरम इलियास सत्तार साहब के इंतहाई कीमती आर्टिकल्स आप www.can-u-answer.com पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा, feedback@rstu.net। और कल इंशाअल्लाह जुमेरात की शाम 4:10 पर यह प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट होगा, इसे भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। या आपके दोस्त जो अहबाब जो नहीं देख पाए, इस वक्त बहुत सी जगहों पर लाइट्स चली जाती हैं तो इस वक्त नहीं देख पाते, उन्हें ज़रूर आप बताइएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देखें, महदूद हों और उनका ईमान मजबूत हो। नाज़रीन, जैसे कि अभी अब्दुल्ला शेख साहब ने कहा कि जब भी किसी मुसलमान को देखते हैं जिसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान पढ़ता नहीं है, इन्हें बहुत दुख होता है और ये कहते हैं कि कायनात का गरीब तरीन इंसान है। आज से कई सालों पहले मौलाना माहिरुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की फरियाद नामी एक नज़्म लिखी थी, उसे आपके सामने पेश करते हैं और फिर इजाज़त चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ताकों में सजाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। और अर्ज किया है जब कौले कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे
قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کو اٹھائیے، پڑھیے، اپنی صبح کا آغاز اس سے کیجیے، اپنی شاموں کا اختتام اس سے کیجیے، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ و ناصر۔